اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تدبر قرآن، قرآن مجید کو بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت اہم اور بہت شاندار چیز ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ بھی بہت اہم اور بہت شاندار ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پر بے پایاں اجر ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنے پر بے پایاں اجر ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ساتھ یہ شورٹی دے دی کہ اس کی سیکورٹی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اب قرآن مجید کے علاوہ کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی۔ تورات کی نہیں لی، زبور کی نہیں لی، انجیل کی نہیں لی، صحف آدم کی نہیں لی، صحف ابراہیم کی نہیں لی، صحف موسوی کی نہیں لی، صحف ابراہیمی ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، مگر قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لی کہ اب اس میں کوئی بدل، اس میں کوئی تغیر، اس میں کوئی تبدل ہو نہیں سکتا۔ اِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، کیونکہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اتنا محفوظ کیوں بنایا قرآن مجید؟ اس کے کئی پہلو ہیں۔ اس کی ایک خوبصورت وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے، اب یہ قیامت تک جانا ہے اس نے، اس لیے اس میں نہ کوئی تغیر اور تبدل ہوگا اور نہ کسی نئے پیغمبر اور نبی نے پیدا ہونا ہے قیامت تک۔ تو انسانیت کی آخری گائیڈ بک، آخری کوڈ آف کنڈکٹ انسانیت اور کائنات کے نام وہ قرآن مجید ہے۔ اب یہ جو ذکر اللہ نے نازل کیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس کلام کا، جس ذکر کا، جس قرآن کا محافظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو وہ قرآن کیوں بھیجا گیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار کر انسان کو یہ عظیم کتاب کیوں دی گئی؟ تو یاد رکھیں قرآن مجید اسے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ ذکر اس لیے اتارا ہے تاکہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب لوگوں کے سامنے انہیں کھول کھول کر بیان کر دیں جو آپ پر نازل ہوا، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور کریں۔ اب ذرا دیکھیے، تلاوت اس کا اجر اور ثواب اپنی جگہ پر، قرآن مجید کو حفظ کرنے کا اجر اور ثواب اپنی جگہ پر، مگر اسے اتارا کیوں؟ اس لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
حبیب جو آپ پر ہم نے جو عظیم کتاب اتاری، قرآن اتارا، اپنا کلام اتارا، اسے کھول کھول کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ اس میں غور و فکر کریں۔ اب قرآن پر جو جتنا زیادہ غور و فکر کرتا جائے گا، اس کے دو بڑے فائدے اس کے سامنے آتے جائیں گے۔ ایک تو وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے، معرفت رب العالمین اسے نصیب۔ دوسرا، کائناتی راز اس پر منکشف ہوں گے، عالمی راز۔ اس کائنات کو اللہ نے کیسے بنایا، بگ بینگ سے لے کر بگ کرنچ تک جتنی چیزیں ہیں، یہ انسان پر کھلنا شروع ہو جائیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے سائنسی ترقی کی طرف انسان سفر کرے گا، ٹیکنالوجی میں ترقی کرے گا۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا مس یوز کرتا ہے انسان، اسے کائنات کی تباہی کے لیے، انسان کی تباہی کے لیے استعمال میں لاتا ہے، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کا کام لیتا ہے، یہ پھر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے چھری موجود ہو، تو چھری کا کام ہے پھل کاٹنا، سبزیاں کاٹنا۔ اب اس سے آپ پھل کاٹیں، سیب کاٹیں، سبزیاں کاٹیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر اسی سے آپ کسی شخص کو زخمی کر دیں، کسی کا خون کر دیں، قتل کر دیں، تو آپ اس کا غلط استعمال کریں۔ اب کسی چیز کا استعمال صحیح یا غلط یہ الگ بات ہے، مگر اس سے شناسائی، اس سے آگاہی، اس کے بارے میں علم، وہ فی نفس ہی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید ہمیں وہ آگاہی دیتا ہے کہ انسان کو اچھا انسان بناتا ہے، انسان کو وہ پیغام دیتا ہے کہ اچھا انسان بن کر یہ انسانیت کی خدمت کیسے کر سکتا ہے۔ ساری کائنات اس کے لیے مسخر کی گئی ہے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، بالائی کائنات ہے یا زیری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ اب یہ تسخیر کائنات کیسے کرے گا اگر قرآن کو سمجھے گا ہی نہیں، قرآن مجید کو پڑھے گا مگر اس میں اترے گا نہیں، اسے سمجھے گا نہیں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائے گا، گہرائی میں نہیں اترے گا، ان رموز کو حاصل کرنے کی تگ و دو نہیں کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں، تو یہ تسخیر کائنات کیسے کرے گا؟ تدبر اور تفکر کا نتیجہ ایک طرف معرفت خدا بندی ہے، تو دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے حوالے سے انسان کی کاوشوں اور کوششوں کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں، علمی صلاحیتیں، وہ ساری بروئے کار لائیں اس کائنات کو تسخیر کر لیں۔ محض اگر تلاوت کی، محض اگر قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کے عربک ٹیکسٹ کو آپ نے سمجھا، صرف عربک ٹیکسٹ کو، اسے آپ نے رٹ لیا، عربی قرآن مجید کی آپ نے اسے پڑھا، قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک تلاوت کی، قرآن مجید کو حفظ کر لیا، تو اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ مگر اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے اخروٹ ہو، تو ایک اس کے باہر کور ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر مغز، اصل مغز تک پہنچنے کے لیے اس کور کو ہٹائیں گے، اس اصل مغز تک پہنچیں گے، وہ میوہ اس کے اندر موجود ہے، پھل ہے جیسے مالٹا ہے، اس کے باہر اس کی چھلکا ہے۔ اگر آپ چھلکے تک رہے تو آپ نے اس پھل سے استفادہ تو نہیں کیا،
وہ ٹیسٹ تو نہیں لیا، وہ لطف تو نہیں اٹھایا، وہ مزہ تو نہیں لیا جو اس پھل میں ہے۔ جب آپ اس چھلکے کو ہٹائیں گے تو اندر اس پھل تک پہنچیں گے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ بڑی کمال چیز ہے، اجر اور ثواب ہے اس میں۔ قرآن مجید کو حفظ کریں، بڑی کمال چیز ہے، اس میں اجر اور ثواب ہے، لیکن مقصود مطلوب وہ آگے ہے، گوہر مقصود آگے ہے۔ اس کی بنیادی چیز کیا کہ اس میں کیا چیز ہے، اس پر غور و فکر کرنا وہ بڑا ضروری ہے۔ اب قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ یہ ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کو ذکر بھی کہا کہ ہم نے اسے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے اسے آسان کر دیا۔ ایک معنی یاد کا بھی اس میں ہے، اسے یاد کرنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، نصیحت پانے کے لیے بڑا آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا۔ ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی حفظ کرنے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ قرآن مجید نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ اس قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، متعدد مقامات پر یہ بات کہی، کیا یہ اس قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ذرا دیکھیں، ہے قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو متوجہ فرما رہے ہیں، کیا انسان اس پر غور و فکر نہیں کرتا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ گویا کہ جو قرآن پر تدبر نہ کرے، تفکر نہ کرے، تدبر اور تفکر کی کوشش ہی نہ کرے، گویا یوں لگتا ہے کہ اس کے دل لاک ہیں، اس کے دل بندھے پڑے ہیں، اس کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو کتنی بڑی محرومی کی بات، گویا جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دے تو وہ قرآن میں تدبر کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو پہلا پہلو وہ یہ اپنائیں گے کہ قرآن کو سمجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کے فیوزات اور برکات لے کر آقا کے قدموں میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں گے کہ قرآن نے انہیں یہ گائیڈ لائن دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ یہ پہلا فائدہ، اس میں انسان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، لہجہ نرم ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے لگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے، والدین کا خیال رکھے گا، بچوں کا خیال رکھے گا، فیملی کا خیال رکھے گا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے گا، حرام سے بچے گا، سود سے بچے گا، زنا سے بچے گا، شراب سے بچے گا۔ یہ ایک پہلو ہے، اس کا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے۔ تو گویا یوں لگتا ہے کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر لاک ہے، تو گویا دلوں کے لاک کو کھولنے کی ایک کی تدبر قرآن ہے، اور یہ ایمان کے ذریعے سے ملے گی، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے ملے گی۔ یہ کی یاد رکھیں، ہے تدبر قرآن کی، مگر یہ ملے گی کہاں سے؟ آقا علیہ السلام کے قدموں میں۔ آقا علیہ السلام کے قدموں میں جب بندہ آ جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پھر یہ چابیاں دے دیتے ہیں، جاؤ نا، تمہارے دل بند ہوئے پڑے ہیں، کھول لو، غور کرو، فکر کرو، اور جہاں بات سمجھ نہ آئے تو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاؤ، ان کے فرامین کو دیکھو، ان کی احادیث کو دیکھو، اور پھر یہ لے کر اس پر تدبر تفکر کرتے ہوئے اس کائنات کی تسخیر کے لیے نکل کھڑے ہو۔ دیکھو ہم نے کیسی کائنات بنائی۔ تو اس پر یہ کہا، اور دوسرے مقام پر یہ بات فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس ذکر کو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ پر اتارا ہے کہ اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے ہیں، انہیں سمجھائیں جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا ہے، لعلہم یتفکرون، کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ بار بار جھنجھوڑا ہے،
کہ تم دیکھتے نہیں، افلا تبصرون، انتم تسمعون، تم دیکھتے نہیں ہو، تم سنتے نہیں ہو، افلا تتدبرون، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو قرآن کا انسان اگر آپ دیکھیں تو وہ دیکھتا انسان ہے، سنتا انسان ہے، بولتا انسان ہے، سوچتا انسان ہے، انتہائی غور و فکر کرنے والا شاندار انسان۔ پھر جب وہ اس پر تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا قرآن مجید پر، تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے زمین پر بھی تمکنت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جب وہ سر جھکا کر آئے گا، ایمان کے ساتھ آئے گا، محبت اور عقیدت کے ساتھ آئے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے فہم کو اپنے دل میں جگہ دے گا اور غور و فکر کرتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر غور و فکر کر کے اس کے فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔